بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس دنیا میں آنے والے ہر بچے کے لیے ماں کی گود کی گرمی اس کے لیے پہلی نعمت ہوتی ہے جو اسے طمانینت بخشتی ہے۔ میں نہیں جانتی میرا کیا قصور تھا کہ یہ انمول نعمت اور ماں کی ممتا بھری گود میرے نصیب میں کم عرصے کے لیے لکھی گئی تھی۔ جب میں ساتھ ماں کی تھی کہ میری امی اس دنیا میں مجھ کو روتا بلکتا چھوڑ کر چلی گئیں۔ مجھ ننھی سی جان کا رونا بلکنا کسی سے دیکھا نہ جاتا تھا۔ پہلے پڑوسن نے مجھے گود میں لیا مگر میرا رونا بند نہ ہوا۔ شاید میرے ننھے سے شعور نے تبھی سے کام کرنا شروع کر دیا تھا کہ میں ماں کی خوشبو کو پہچانتی تھی۔ رو رو کر میرا برا حال ہو گیا اور پڑوسن بھی جب مجھے سنبھالنے سے عاجز ہو گئیں تو میرے ابو سے کہا، بھائی صاحب آپ کی بیٹی گود پہچانتی ہے، مجھ سے دودھ نہیں پیتی، یہ تو بھوکی مر جائے گی، آپ اپنی بہن یا بچی کی خالہ کو بلوائیں۔ میری خالہ ابو سے پہلے بھی کہہ چکی تھیں کہ بچی مجھے دے دو، لہٰذا ابو انہیں گھر لے آئے۔ جب انہوں نے مجھے گود میں اٹھایا تو میں چپ ہو گئی۔ خالہ زبیدہ کو ماں سمجھ کر بہل گئی۔ 4 سال خالہ زبیدہ نے میری پرورش کی۔ پھر ابو کو میری یاد آنے لگی تو انہوں نے سوچا کہ اپنی بیٹی کو واپس لے آنا چاہیے۔ جب وہ مجھے لینے آئے تو خالہ رونے بیٹھ گئیں۔ وہ مجھ سے بہت محبت کرتی تھیں۔ ابو سے کہا، بھائی صاحب تم اکیلے رہتے ہو، ماہی کو کیسے سنبھالو گے؟ اس کو میرے پاس ہی رہنے دو۔ آپ کی والدہ تو بہت بوڑھی ہیں، ان کو تو ٹھیک طرح سے نظر بھی نہیں آتا، کیسے اس ننھی سی جان کی پرورش کر پائیں گی؟ جب اس کی نئی ماں لے آؤ گے تو لے جانا اپنی بیٹی کو۔ ابو پھپھو کے پاس گئے۔ انہوں نے ابو کی دوسری شادی کرا دی۔ کہا کہ کب تک اکیلی جان گھلاتے رہو گے اور کب تک تمہاری نگری سونی رہے گی؟ گھر والی آئی تو گھر کا روپ بدل گیا۔ مدت بعد ابو کے سونے مکان میں پھر سے بہار آ گئی تھی، مگر زندگی میں پھر بھی کچھ کمی تھی۔ دراصل یہ بہار میرے بغیر ادھوری تھی۔ ابو مجھ کو بہت چاہتے تھے، مزید مجھ سے جدا نہیں رہنا چاہتے تھے۔ انہوں نے خالہ زبیدہ سے جا کر کہا، میری امانت مجھے لوٹا دو، اس کی ماں آ گئی ہے۔ یہ سن کر خالہ کا دل دھک سے رہ گیا، کیونکہ انہوں نے مجھے بہت پیار سے پالا تھا۔ وہ میرے اداس ہو جانے سے بھی گھبرا رہی تھی، کیونکہ میں تو انہی کو ماں سمجھتی تھی اور امی کہہ کر بلاتی تھی۔ 4 برس کا میرا ذہن بھلا اس تبدیلی کو کیسے برداشت کر سکتا تھا کہ میں خالہ زبیدہ کو ماں پکارتے پکارتے اب ایک نئی عورت کو ماں کہنے لگوں۔ مگر ابو نے ان کی خدمات کا بھی خیال نہ کیا اور ایک روز وہ مجھے زبردستی گھر لے آئے اور اس نئی عورت کی گود میں دے کر کہا، کوثر اب یہ تمہاری بیٹی ہے، اس کو ماں کی کمی محسوس نہ ہونے دینا۔ میں نہ سمجھ تھی، ماں باپ کے درمیان ان معاہدوں سے بے نیاز ابو کے لائے کھلونوں سے کھیلنے لگی۔ مگر خالہ میرے مسائل سے غافل نہیں تھیں۔ وہ اب روز صبح اپنے گھر سے آ جاتیں اور رات تک رہتیں۔ وہ مجھے سلا کر گھر جاتیں تاکہ میں اپنے ماں باپ کے گھر اور نئی ماں سے مانوس ہو جاؤں۔ یقیناً سوتیلی ماں نے مجھے بہت توجہ اور پیار دیا ہوگا، تبھی تو میں ان سے مانوس ہو گئی تھی۔ جب میں 5 برس کی ہو گئی تو ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے میری زندگی کا رخ ہی بدل کر رکھ دیا۔ ہمارے گھر کے سامنے ایک بیکری تھی۔ ایک روز نئی امی نے کہا، ماہی جا کر بیکری سے بسکٹ لے آؤ۔ انہوں نے مجھے پیسے دیے۔ میں پہلے بھی کبھی کبھی اس دکان سے بسکٹ لے آیا کرتی تھی، مگر اس روز شاید میری قسمت کا ستارہ گردش میں تھا۔ نئی امی سے پیسے لے کر میں بیکری گئی تو دکاندار اندر سے کچھ سامان اٹھانے گیا ہوا تھا۔ تبھی ایک اجنبی وہاں آ گیا۔ اس نے میرے منہ پر رومال رکھ دیا۔ اس کے بعد خبر نہیں میرے ساتھ کیا ہوا۔ ہوش آیا تو ایک اجنبی گھر میں چارپائی پر پڑی تھی۔ اس گھر میں کافی سارے لوگ موجود تھے۔ ان لوگوں کو دیکھ کر مجھے ڈر لگنے لگا۔ انہی میں سے ایک بوڑھی عورت میرے پاس آ کر بیٹھ گئی اور مجھے پیار کرنے لگی، مگر اس کے پیار کرنے سے میں اور ڈر گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں نے رٹ لگا رکھی تھی کہ مجھے گھر لے چلو، مجھے اپنے امی ابو کے پاس جانا ہے۔ اتنے میں وہی آدمی آ گیا جو مجھے اٹھا کر لایا تھا۔ وہ میرے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ اس کے ہاتھ میں کچھ چیزیں تھیں۔ مجھ سے پیار سے بات کرنے لگا، کہنے لگا، بیٹی رو مت، لو یہ کھا لو، جب تم کھا لو گی تو میں تم کو تمہاری امی ابو کے پاس لے جاؤں گا۔ مجھے تو اس آدمی پر غصہ آ رہا تھا۔ میں نے روتے روتے اپنے فراک کی جیب سے بسکٹ نکال کر کہا، میں تمہاری چیز نہیں کھاؤں گی، میرے پاس اپنے بسکٹ ہیں۔ تب اس نے مجھے ڈانٹا، بہت ہوشیار بنتی ہو، کب تک کھاؤ گی اپنے یہ 2 بسکٹ؟ وہ دن کیسے گزرا کیا بتاؤں، اس کا ایک ایک پل یاد ہے جو آنسوؤں سے بھیگا ہوا ہے۔ وہاں ایک عورت کافی خوبصورت تھی۔ اس نے مجھے بہت پیار کیا، گلے سے لگایا۔ اس کا چہرہ مہربان تھا تو میں اس کے بازوؤں میں چھپی رہی۔ اس کے ہاتھ سے کچھ کھایا پیا۔ اس نے مجھے سلا دیا۔ شاید وہ مجھے کھانے میں کچھ کھلاتے تھے تاکہ میں دیر تک سوتی رہوں، اپنا ماضی بھول جاؤں، حتیٰ کہ اپنا گھر، اپنے گھر والوں کے نام، اپنا شہر اور گلی محلہ بھی۔ دن گزرتے گئے۔ یہاں پر زیادہ تر عورتیں تھیں جو نہ مجھے جھڑکتیں اور نہ سختی کرتیں، پیار سے بات کرتیں، میرا خیال رکھتیں اور اچھے سے اچھا کھانے کو دیتیں، میرے لیے عمدہ لباس لاتیں۔ ایک
مجھے پڑھنا لکھانا سکھاتی اور دوسرے سپارہ پڑھاتی۔ ایک استاد صاحب آتے، وہ میری تعلیم و تربیت پر پوری توجہ دے رہے تھے۔ وہی مجھے رقص اور گانا بھی سکھاتے تھے۔ مجھے کچھ خبر نہ تھی کہ کس لیے اور کیوں وہ سب مجھ پر محنت کر رہے تھے، لیکن اب سمجھ چکی ہوں کہ وہ ایسا پودا سینچ رہے تھے جس کو درخت بنانا تھا اور جس کا پھل ان کو کھانا تھا۔ میں صرف 6 ماہ وہاں رہی۔ ایک روز ایک شخص میرے لیے فرشتہ بن گیا۔ یہ کوڑا اٹھانے والا جمع دار تھا۔ اس نے ایک روز دروازے پر مجھے روتا دیکھا تو پوچھا، تم کس کی بیٹی ہو؟ کیا مالا بائی کی بیٹی ہو؟ میں نے کہا نہیں، یہ میری ماں نہیں ہے۔ یہ لوگ میرے کچھ نہیں لگتے۔ انہوں نے میرا نام گلابو رکھا ہے، مگر میرا نام گلابو نہیں ہے، میرا نام تو ماہرہ ہے۔ یہ مجھے میری گلی سے اٹھا کر دوسرے شہر سے لے آئے ہیں۔ اس شہر میں میرا گھر نہیں ہے، میرا گھر کسی اور جگہ ہے۔ وہاں میرے امی ابو رہتے ہیں۔ میرے ابو کا نام فضل ہے، مگر مجھے گھر کا پتہ معلوم نہیں ہے۔ یہ کہہ کر میں رونے لگی تو اس نے کہا، آؤ میری گاڑی میں بیٹھ جاؤ، جلدی کرو، کوئی دیکھ نہ لے، میں تم کو تمہارے گھر پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ میں جلدی سے اس کوڑے والے کی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ وہ گاڑی بہت بڑی تھی، میں سیٹ پر بیٹھ کر بھی کھڑکی سے نظر نہیں آتی تھی۔ گاڑی میں بآسانی چھپ گئی تھی۔ وہ جلدی سے اس کوڑے کرکٹ جیسی گندی جگہ سے نکل گیا۔ وہ مجھے لے کر اپنے کمیٹی کے آفیسر کے پاس گیا، اس کے اور اس کی بیگم کے حوالے کیا۔ وہ اچھے لوگ تھے، انہوں نے کافی کوشش کی کہ مجھے اپنے شہر کا نام یاد آ جائے یا میں کم از کم محلہ ہی بتا سکوں، مگر میں اپنے ماں باپ کے نام کے علاوہ کچھ اور نہیں جانتی تھی، اور ماں کا نام زبیدہ بتاتی تھی جو میری خالہ کا نام تھا۔ کچھ دن تو ان کے گھر رہی۔ ان کے کافی بچے تھے، انہیں میری ضرورت نہیں تھی۔ معلوم نہیں انہوں نے مجھ کو میرے والدین تک پہنچانے کی پرخلوص اتنی کوشش کی تھی۔ انہوں نے اخبارات میں میری گمشدگی کے بارے میں کوئی اشتہار دیا تھا یا نہیں؟ بہرحال ایک دن انہوں نے مجھے اپنے عزیزوں کے سپرد کر دیا۔ یہ ایسا جوڑا تھا جن کے کوئی اولاد نہیں تھی۔ ان کے گھر آ کر مجھے قدرے سکون ملا۔ یہ دونوں میاں بیوی مجھے بہت چاہتے تھے، میرا بہت خیال رکھتے تھے۔ بیوی تو مجھ سے بے حد پیار کرتی تھیں۔ وہ پھول کر بھی میرے سامنے میرے گھر والوں کا ذکر نہیں کرتی تھیں۔ وہ چاہتی تھیں میں مکمل طور پر اپنا ماضی بھلا دوں اور صرف انہی کی بیٹی بن کر رہوں۔ اب سوچتی ہوں کہ اگر ان کو کسی طرح میرے والدین کا پتہ چل بھی جاتا تو بھی یہ مجھے میرے بارے میں نہ بتاتے، کیونکہ میں ان کی ضرورت تھی۔ انہیں اولاد چاہیے تھی، اور 5 برس کی ایک پلی پلائی لاوارث بچی ان کو مل گئی تھی۔ وہ میرا بہت لاڈ کرتے تھے۔ اب اس عورت کو میں مما کہنے لگی اور ان کے شوہر کو پاپا کہتی تھی۔ پھر مما نے مجھے اسکول میں داخل کرا دیا۔ اب میں روز اسکول جاتی تھی۔ ان کا ڈرائیور مجھے اسکول کے گیٹ پر اتار دیتا تھا۔ چھٹی کے وقت مما خود مجھے لینے آتی تھیں۔ وہ مجھے چھوٹی چھوٹی باتیں سناتی، کہتی، ماہرہ جب تم پیدا ہوئی تھیں میں نے پہلے دن تم کو پنک کلر کی فراک پہنائی تھی جو میں نے خود اپنے ہاتھوں سے سی تھی۔ وہ اب تک میرے پاس محفوظ ہے، اور جب تم گھٹنوں چلتی تھیں تو ایک دفعہ پھسل گئی تھیں، میں نے یوں دوڑ کر تم کو اٹھایا تھا، چوٹ نہیں لگنے دی تھی۔ وہ مجھے یہ ذہن نشین کرانے کی کوشش کرتی تھیں کہ میں نے انہی کی کوکھ سے جنم لیا ہے۔ وہ چاہتی تھیں کہ میں ان کی بتائی ہوئی باتیں یاد رکھوں اور سب کچھ بھول جاؤں، اپنے ماضی کو، خالہ زبیدہ کو، ان کو جنہوں نے مجھے ماں بن کر پالا تھا، اور اپنے ابو کو جو کہ ایک پل کے لیے مجھ سے جدا نہیں ہونا چاہتے تھے، اور جن کا نام فضل تھا۔ اب جن کے گھر میں آ گئی تھی، میرے ان نئے والد کا نام وحید تھا۔ یہی نام اب مجھ کو بار بار رٹایا جاتا تھا۔ یہی نام میرے اسکول کے سرٹیفکیٹ پر لکھوایا گیا۔ میری کاپیاں کتابوں پر میرے نام کے ساتھ یہی نام تحریر کیا گیا۔ آپ سوچ نہیں سکتے ایک کھوئی ہوئی بچی کا یہ المیہ ہوتا ہے، جبکہ اس کو اپنے حقیقی باپ کا نام بھی یاد ہو اور اپنے باپ کی صورت بھی ذہن پر نقش ہو، مگر وہ اس کی جگہ کسی دوسرے کا نام اپنے نام کے ساتھ لکھنے پر مجبور ہو، کسی اور کو اپنا باپ سمجھنے پر مجبور ہو۔ مجھ کو خالہ زبیدہ اور اپنے ابو اب بھی بہت یاد آتے تھے۔ میں نے پرائمری کی تعلیم حاصل کر لی تو مڈل اسکول چلی گئی۔ نئے اسکول میں بھی تمام وقت کلاسوں میں خاموش بیٹھی رہتی تھی۔ جب میری کلاس ٹیچر اپنا پیریڈ لینے آتی تو مجھے بغور دیکھتی، ان کو محسوس ہوتا کہ مجھے کوئی پریشانی ہے۔ انہوں نے بار بار سوال کیا، ماہرہ تم اتنی خاموش کیوں رہتی ہو؟ میں کوئی جواب نہ دیتی اور نظریں جھکا لیتی۔ جب 8ویں کے امتحان قریب آئے، ایک روز ٹیسٹ کے بعد مس نے مجھے روک لیا اور لڑکیوں کو جانے دیا۔ میں ڈر گئی کہ شاید مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے۔ انہوں نے اکیلے میں پھر وہی سوال کیا، ماہرہ تم اتنی خاموش کیوں رہتی ہو؟ اگر کوئی مسئلہ ہے تو مجھے بتاؤ، میں تمہاری مدد کروں گی۔ اس سوال کا میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ جہاں میں اب رہتی تھی تقدیر نے مجھے پہنچا دیا تھا، اور یہاں مجھ کو کوئی تکلیف بھی نہیں تھی۔ ایک یاد ماضی کے سوا اور میرے حافظہ تو صرف وہی چھین سکتا تھا جس نے دیا تھا۔
جب میری ٹیچر نے بہت اصرار کیا تو مجھے بتانا ہی پڑا۔ آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے تھے۔ انہوں نے کرسی سے اٹھ کر میرے آنسو صاف کیے، مجھے گلے سے لگایا، تسلی دی۔ اس دن سے وہ میرے ساتھ بہت شفقت اور محبت سے پیش آنے لگیں۔ میرا دل تھوڑا سا بہل گیا۔ لڑکیوں کے ساتھ ہنسنے بولنے لگی۔ جب موقع ملتا وہ سمجھاتی کہ ہر حال میں خدا کا شکر ادا کیا کرو اور خوش رہا کرو۔ ان کی باتوں کا مجھ پر بہت اثر ہوتا تھا۔ میں نے میٹرک اور پھر ایف اے پاس کر لیا۔ مما کی ایک کزن تھیں جن کی بیٹی الشبہ اکثر ہمارے گھر آتی تھی۔ وہ میری دوست بن گئی۔ میں گھر میں اکیلی بور ہوتی تھی۔ الشبہ ایک پرائیویٹ کمپنی میں جاب کرتی تھی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ تم بھی جاب کر لو، میں اپنے باس سے کہہ کر تم کو جاب دلوا دوں گی۔ پاپا چاہتے تھے کہ میں گریجویشن کروں، مگر میں نے الشبہ کی باتوں میں آ کر جاب کر لی۔ پہلے دن مینیجر صاحب کو دیکھا، اس کی صورت دل میں اتر گئی۔ انہوں نے مجھے 3 ماہ کی آزمائشی وقفے کے لیے موقع دے دیا تھا۔ خدا جانے اس مینیجر میں کیا بات تھی کہ میں ونڈو کے شیشے سے اس کا چہرہ ہی دیکھتی رہتی تھی، جبکہ وہ میری جانب بالکل توجہ نہ کرتا تھا۔ مگر میں ایک عجیب سی کشش عمران صاحب میں محسوس کرتی تھی۔ ایک دن میں بہانے سے ان کے کمرے میں گئی۔ انہوں نے پوچھا، مس ماہی کیا بات ہے؟ میں نے کہا، سر مجھے 1 دن کی چھٹی چاہیے۔ اس نے بغیر دوسرے سوال کیے کہا، ٹھیک ہے۔ سوچا تھا کچھ بات کرے گا کہ کیوں چھٹی چاہیے، لیکن میری امیدوں پر پانی پھر گیا۔ اس نے کوئی بات ہی نہ کی۔ 6 ماہ اسی طرح گزر گئے۔ عید آ گئی۔ جی چاہا ان کو عید پر اپنے گھر بلاؤں، مگر کیسے؟ ہمت کر کے ان کے پاس پہنچی، کہا، سر میرے مما پاپا آپ سے ملنا چاہتے ہیں، عید پر آپ کو گھر آنے کی دعوت دی ہے۔ اس پر اس نے کہا، میں ضرور آپ کے گھر آتا، مگر مجبوری یہ ہے کہ میری امی نے اپنی مرحومہ بہن کی بیٹی پالی تھی۔ جب وہ 5 سال کی تھی تو عید سے 2 دن پہلے کھو گئی تھی، جس کا میری امی کو بہت صدمہ ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم عید پر ضرور امی کے پاس ہوتے ہیں۔ ہم اس موقع پر ان کو تنہا نہیں چھوڑتے، ورنہ وہ صدمہ لیتی ہیں۔ ہم 2 بھائی ہیں اور ہماری کوئی بہن نہیں ہے۔ وہی ایک بہن تھی جو کھو گئی ہے۔ ایک تازیانہ سا مجھے لگا۔ میں چونک گئی، جلدی سے پوچھا، سر کیا نام تھا آپ کی بہن کا جو کھو گئی تھی؟ اس کا نام ماہرہ تھا، انہوں نے کہا۔ اور اس کے والد کا نام فضل تھا؟ میں نے جملے کو مزید آگے بڑھایا۔ میں وہی بد نصیب ہوں جس کا نام بدل کر انہوں نے ماہی رکھ دیا ہے۔ تقدیر نے جس سے اس کا گھر، ماں باپ چھین لیے اور والدین دے دیے۔ کیا بتاؤں اس وقت عمران کی کیا حالت تھی۔ خوشی سے اس کی آواز نہیں نکلتی تھی۔ انہوں نے اپنی امی کو فون کیا، امی آپ کی کھوئی ہوئی بیٹی مل گئی ہے، وہ میرے سامنے ہے۔ اب عید پر جب لاہور سے آؤں گا تو یہی قیمتی تحفہ آپ کے لیے لاؤں گا۔ خالہ زبیدہ کب انتظار کرنے والی تھیں، بولیں، میں ابھی جا کر فضل بھائی کو خبر کرتی ہوں۔ ہم عید تک کیوں انتظار کریں؟ میں تمہارے ابا اور خالو ابھی لاہور آ رہے ہیں۔ ہم اس کے موجودہ والدین کے پاس جائیں گے اور اپنی ماہرہ کو ان سے لے آئیں گے۔ اگلے روز ابو، خالہ اور ان کے شوہر لاہور آ گئے اور مما پاپا کے پاس پہنچے۔ ان کو تمام واقعہ بتایا۔ وہ اداس ہو گئے۔ وہ مجھے کسی صورت ان کے حوالے کرنے پر رضامند نہ تھے۔ تبھی میرے ابو نے ان کو سمجھایا کہ ماہرہ آپ کی بیٹی صحیح، لیکن بیٹی کو کسی دن تو بیاہ نہ ہوتا ہے، تو ماہرہ کو عمران سے کیوں نہ بیاہ دیں کہ یہ آپ کی بھی بیٹی رہی اور ہماری بھی۔ یہ بات پاپا نے مان لی اور میں ان کے گھر سے نہ گئی۔ البتہ شادی کی تاریخ عید کے بعد رکھ دی گئی۔ ماما پاپا نے میری شادی دھوم دھام سے کی۔ ان کے گھر سے رخصت ہو کر میں خالہ زبیدہ کی بہو بن کر ان کے گھر آ گئی ہوں۔ خدا کی مہربانی سے مدت بعد انہوں سے آن ملی۔ اس گھر لوٹ آئی جہاں میں نے ابتدائی سانس لیے تھے، جہاں مجھے ایک نئی زندگی ملی تھی، جہاں مجھ کو ماں کی گود کا سکون ملا تھا۔ وہ گھر جو پہلے بھی میرا تھا اور اب بھی میرا ہوا، خدا نے دوبارہ مجھے وہاں پہنچا دیا جو میری منزل تھی۔ یہ بھی ایک معجزہ تھا۔ خدا کی اس سے بڑی رحمت کیا ہو سکتی ہے کہ پہلے اس نے ایک لاوارث بچی کو ایک گندی اور غلیظ دلدل میں گرنے سے بچایا اور پھر ایک شریف گھرانے تک پہنچایا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ انسان کو خدا کی ذات سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ جنہوں نے بری نیت سے اغوا کیا، اللہ نے ان لوگوں کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملا دیا۔ ایک نیک دل جمعدار کے دل میں رحم ڈال کر، جس کے توسط سے میں ایک شریف اور معزز گھرانے میں پہنچی۔ ان لوگوں نے مجھے نہ صرف ماں باپ کا پیار دیا بلکہ پڑھایا، لکھایا اور ملازمت کرنے کی اجازت بھی دی کہ جہاں میرا خالہ زاد عمران ملا اور پھر میں اپنوں میں آ گئی۔ آج میرا میکہ میری سسرال ہے اور جب مجھے میکے کی کمی محسوس ہوتی ہے تو اپنے محسن پاپا وحید کے گھر چلی جاتی ہوں، جن کی بیگم کو مما کہتی ہوں۔ وہ اب بھی مجھے ماں کی کمی محسوس نہیں ہونے دیتی۔ کچھ دن نہ جاؤں تو فون کرتی ہیں، اپنا ڈرائیور اور گاڑی بھجوا دیتی ہیں اور میرا انتظار کرتی ہیں۔ آج جب میرے بچے ان کو نانا اور ان کے شوہر یعنی پاپا کو نانا کہہ کر بلاتے ہیں تو ان کے چہروں پر ہزاروں گلاب کھل جاتے ہیں۔ میں نہیں جانتی یہ رشتے کتنے پیارے ہوتے ہیں۔ دعا کرتی ہوں کہ خدا
ان لوگوں کو سلامت رکھے جن کی بدولت میں ایسے پیارے اور میٹھے رشتوں سے آشنا ہوئی۔ اگر آپ کو میری کہانی پسند آئی ہو تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ شکریہ۔